أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب یہ ایک خاص کتاب کی آیات ہیں والذی انزل الیک من ربک الحق اور وہ چیز جو اتاری گئی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے اور وہ چیز جو اتاری گئی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر لوگ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے سورۃ الرعد کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اس لیے قرآن مجید کے بعض نسخوں میں اس کو مدنیہ لکھا جاتا ہے اور بعض میں مکیہ لکھا جاتا ہے، اور اس میں 6 رکوعات ہیں اور 43 آیات ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ اسی کی تشریح اور تفصیل ہے، یعنی میرا وہ راستہ کیا ہے، اس راستے کی ساری تفصیل اور اس کی ساری تشریح سورہ رعد میں موجود ہے۔ اس کی 13ویں آیت میں ایک فرشتے کا ذکر ہوا ہے جس کا نام رعد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، تو اس فرشتے کے نام کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے، اور یہ علامتی نام ہے، ورنہ اس سورت میں اس فرشتے کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ یہ سورت سب سے پہلے تو توحید کا بیان کرتی ہے، پھر رسالت کا بیان کرتی ہے، پھر معاد کا بیان کرتی ہے، یعنی ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ یہ 3 اس کے بنیادی موضوع ہیں۔ فرمایا کہ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید سارے کا سارا وصل پر مبنی ہے، یعنی ایک حرف دوسرے سے ملا ہوا ہے، لیکن یہ حروف ایسے ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کو ملا کر پڑھنا درست نہیں، انہیں الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اسی طرح جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھ کر اپنی امت کو سنایا۔ تلک آیات الکتاب، الکتاب میں جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک خاص کتاب ہے جس کی یہ آیات ہیں۔ جیسے مدینہ کا مطلب کوئی سا شہر ہے، اور جب المدینہ کہتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح الکتاب کا مطلب قرآن مجید، والذی انزل الیک من ربک الحق، فرمایا کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ پہلی کتابیں بھی حق ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جا بجا اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے وقتوں میں حق تھیں، لیکن قرآن مجید کے آنے کے بعد اب یہی حق ہے اور اسی پر عمل کرنا
نجات کے لیے ضروری ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے تم انہیں دیکھتے ہو، بغیر ستونوں کے تم انہیں دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لأجل مسمى، کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مدت مقرر تک، ہر ایک چل رہا ہے ایک مدت مقرر تک، یدبر الامر، یدبر الامر، کام کی تدبیر کرتا ہے، کام کی تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات، یفصل الآیات، اور آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ فرمایا عالم علوی کی طرف توجہ کرو، آسمانوں کو دیکھو، کس طرح اللہ نے ان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، حالانکہ تم ایک چھوٹی سے چھوٹی چھت بھی کسی سہارے کے بغیر کھڑی نہیں کر سکتے، اور کوئی قبہ یا گنبد بھی سہارے کے بغیر نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ نے اتنی بڑی چھت اور اتنی زیادہ بلندی پر آسمانوں کو بنا کر اور ان کے نیچے کوئی ستون یا سہارا نہیں بنایا۔ آمدن یہ اس میں جمع ہے اور اس کا واحد ہے عمود یا عماد۔ اس آیت کی کریمہ کے دو معنی ہیں، بغیر عمدن ترونہا، ایک معنی تو یہ ہے کہ تم ان آسمانوں کو دیکھتے ہو، ان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ترونہا کو عمدن کی صفت بنا لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسے ستونوں کے بغیر اللہ نے اس کو بنایا ہے جو تمہیں نظر آ سکیں، مطلب یہ کہ ستون تو ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، اور یہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے اس کے نیچے کچھ ایسے ستون بنا دیے ہوں جو انسانوں کی نظر سے اوجھل ہوں۔ دونوں معانی آیت کریمہ میں ان کا احتمال ہے، اس لیے مفسرین کرام نے دونوں معنوں کو ٹھیک قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ کے استواء علی العرش کے بارے میں 7 مرتبہ ذکر ہے، اور عرش الہی کا قرآن مجید میں 21 مرتبہ ذکر ہے، اور ملکہ سبا کے حوالے سے عرش کا 4 مرتبہ ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک عرش کے اوپر بلند ہوا۔ عرش کی وسعت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے اس طرح ہیں جیسے ایک وسیع میدان میں ایک لوہے کا چھلا پڑا ہو یا ایک چھوٹا سا حلقہ ہو، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا حلقہ پڑا ہو۔ لہذا عرش کی وسعت اور اس کی عظمت اور اس کی حیت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ وسخر الشمس والقمر، فرمایا اللہ نے سورج اور چاند کو اور دیگر تمام سیاروں کو حرکت میں رکھا ہوا ہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے،
اور ہزاروں سال گزر گئے، سورج اور چاند کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ ان کے طلوع و غروب کے ٹائم میں کوئی کمی بیشی ہوئی۔ اور سورج اور چاند کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں نمایاں ہیں، ورنہ باقی سیارے بھی اسی طرح حرکت میں ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔ اگر سورج چاند سے ٹکرا جائے تو کائنات ساری تہس نہس ہو جائے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اللہ کا ایسا شاندار نظام ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ سورج کا چکر 1 سال میں پورا ہوتا ہے اور چاند کا چکر 1 مہینے میں پورا ہوتا ہے، اور ہر ایک بغیر کسی بجلی کے، بغیر کسی پاور کے اور بغیر کسی طاقت کے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ آپ لوگ چھوٹی سی کوئی گاڑی چلانا چاہیں یا موٹر چلانا چاہیں، اس کے لیے بجلی درکار ہوتی ہے، پیٹرول درکار ہوتا ہے، پاور درکار ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہ خادم اور کائنات میں اللہ کی یہ نشانیاں، یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ نہ انہیں پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ انہیں بجلی کی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی موٹر کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ فرمایا کہ ہر ایک ان میں سے ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے چل رہا ہے۔ جب قیامت آ جائے گی تو پھر یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور دنیا ختم کر دی جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور اس نے پہاڑ اور نہریں بنائیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس میں ہر ایک پھل کا جوڑا 2 قسم کا بنایا، اس میں ہر ایک پھل کا جوڑا 2 قسم کا بنایا، یغشی اللیل النہار، لیل النہار، وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پر، وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پر، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا دیکھو اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، پوری زمین ایک میدان کی طرح ہے اور آپ اس میں ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے اس میں پہاڑ بنا دیے جو بہت نیچے تک زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اوپر بھی بہت بلندی تک پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ نے اس لیے بنائے کہ زمین ہلنے سے محفوظ رہے اور اس میں حرکت نہ ہو۔ وہ انہارا، اور اللہ نے اس میں نہریں، دریا اور سمندر بنا دیے، اور پانی کا ایک بڑا ذخیرہ اللہ نے پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں جمع کر دیا، جن کے لیے نہ کسی ٹینکی کی ضرورت ہے اور نہ کسی ڈیم کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں اس برف کو پگھلا کر یہ پانی اہل زمین کی ضرورت کے لیے ان کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اور فرمایا ہر ایک پھل کے اللہ نے 2 قسمیں بنائی، نر اور مادہ سے اللہ نے پھل پیدا کیا۔ اور اب تو یہ تحقیق ہو گئی ہے کہ درخت کے اندر ہی نر بھی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتی ہے، اور نر اور مادہ دونوں قسم کے بور آپس میں ملتے ہیں تو پھل بنتا ہے۔ اور اللہ پاک نے 2 قسم کے پھل بنائے، یعنی کوئی میٹھا ہے تو کوئی کڑوا ہے، اور کسی کا رنگ سیاہ ہے تو کسی کا سرخ ہے، اور کوئی مفید ہے اور کچھ ذائقہ ہے تو کوئی کڑوا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت، مرد کا جوڑا عورت، دن کا جوڑا رات، اور اسی طرح اللہ نے ہر چیز کو
دو دو جوڑوں کی شکل میں اس دنیا میں بنایا ہے۔ یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ اغشا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کے اوپر اڑا دینا، اور اگلی بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ دن کو رات پر بھی اڑا دیتا ہے، کیونکہ دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ، وَزَرْعٌ، اور کھیت ہیں، اور سیب ہیں، وَنَخِيلٌ، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، سنوان وغیر سنوان، سنوان وغیر سنوان، کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، یسقا بماء واحد، یسقا بماء واحد، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں اس کے بعض کو بعض پر ذائقے میں، اور ہم فضیلت دیتے ہیں اس کے بعض کو بعض پر ذائقے میں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، إن في ذلك لآیات لقوم یعقلون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ فرمایا کہ عالم علوی سے اب عالم سفلی کی طرف نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو کہ زمین کو اللہ نے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے، کوئی پتھریلی زمین ہے تو کوئی ریتلی زمین ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سیاہ ہے، کوئی پیلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی کے لے کر اس میں سے بنایا اور اس مٹی کو ساری زمین سے اکٹھا کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی مٹی میں ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اسی طرح ان کی اولاد بھی مختلف قسموں اور مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں پر پیدا ہوئی، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، اور اسی طرح کوئی سخت طبیعت ہے، کوئی نرم طبیعت ہے، اور کوئی خبیث ہے، کوئی طیب ہے۔ تو مختلف قسمیں ہیں انسانوں کے بھی، جس طرح زمین کے مختلف ٹکڑوں کے رنگ اور خاصیات مختلف ہیں۔ ونخیل، اور کھجور کے درخت، سنون کا معنی ہوتا ہے ایک چیز دوسری جیسی ہونا، اس لیے فرمایا کہ عم الرجل سنو ابی ہے، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے۔ تو سنوان یعنی ایک جیسے تنے، ایک درخت کے جڑ ایک ہی ہوتی ہے لیکن تنے اوپر سے 2 یا 3 یا 4 ہو جاتے ہیں، اور غیر سنوان جن کا ایک ہی تنا ہوتا ہے، پانی سب کو ایک جیسا ملتا ہے لیکن پھل مختلف ذائقوں والے اور مختلف رنگوں والے اور مختلف خاصیتوں والے اس میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غور کرے تو اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سارے کارخانے کو چلانے والا کوئی ایسا زبردست کاریگر ہے جو اپنے قدرت سے اور اپنی تدبیر سے اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ترجمہ ایک بار، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں ایک خاص کتاب کی، یہ آیتیں ہیں ایک خاص کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، والذی انزل الیک من ربک الحق،
اور وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے اور وہ چیز اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ الذی رفع السماوات اللہ الذی رفع السماوات اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد ترونها بغیر عمد ترونها بغیر ستونوں کے تم ان کو دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے تم ان کو دیکھتے ہو ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش پھر بلند ہوا عرش پر پھر بلند ہوا عرش پر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ہر ایک چل رہا ہے ایک مدت مقرر تک ہر ایک چل رہا ہے مدت مقرر تک یدبر الامر يدبر الأمر وہ کام کی تدبیر کرتا ہے وہ کام کی تدبیر کرتا ہے یفصل الآیات يفصل الآیات وہ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو وهو الذی مد الارض وهو الذی مد الارض اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا وجعل فيها رواسي وانهارا وجعل فيها رواسي وانهارا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائی ومن كل الثمرات ومن كل الثمرات اور ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے پھل جعل فيها زوجين اثنين جعل فيها زوجين اثنين بنائے اس میں جوڑے دو دو قسم کے بنائے جوڑے جوڑے دو دو قسم کے یغشی اللیل النہار لیل النہار وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پر اڑا دیتا ہے رات کو دن پر ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے وفی الارض قطع متجاورات وفی الارض قطع متجاورات اور زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے وجنات من اعناب وجنات من اعناب اور باغات ہیں انگوروں کے اور باغات ہیں انگوروں کے وزرع وزرع اور کھیت ہیں اور کھیت ہیں ونخیل ونخیل اور کھجور کے درخت ہیں اور کھجور کے درخت ہیں سنوان وغیر سنوان سنوان وغیر سنوان کئی تنوں والے اور ایک تنے والے ایک تنوں والے اور ایک تنے والے یسقا بماء واحد یسقا بماء واحد سیراب کیے جاتے ہیں سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں سب ایک ہی پانی سے ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل اور فضیلت دیتے ہیں ہم بعض کو بعض پر ذائقے میں اور فضیلت دیتے ہیں ہم بعض کو بعض پر ذائقے میں ان فی ذالک ان فی ذالک یقیناً اس سب کچھ میں یقیناً اس سب کچھ میں لآیات لقوم یعقلون لآیات لقوم یعقلون یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ